ہمارے معاشرے میں صرف اس بنیاد پر ایک عورت کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایک لڑکی کو، کہ جب ہماری بارات تم کو لینے کے لیے آئی تھی تو اس کا خاطر خواہ اکرام نہیں کیا گیا تھا۔ 200 لوگوں کو لے کر ہم پہنچے تھے بارات لے کر، اور جس طرح باراتیوں کی عزت کرنی چاہیے تھی اس طرح عزت نہیں ہوئی۔ بس پہنچی تو کوئی وہاں استقبال کرنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے پوری زندگی اس بیٹی کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ ہم کیا اس لائق ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کا نام لیں اپنی زبان سے؟ صرف اس بنیاد پر بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ کے جہیز کا مطالبہ کیا تھا، تمہارے باپ نے ہم کو 4.5 لاکھ کا جہیز دیا، 5 لاکھ کا نہیں دیا۔ اس بنیاد پر بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنی خودکشی کے واقعات صرف اس بنیاد پر پیش آ رہے ہیں۔ بتائیے کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں؟ جس معاشرے میں ایک لڑکی کی شادی صرف اس وجہ سے نہ ہو پاتی ہو کہ اس کے باپ کے پاس 300 لوگوں کی دعوت کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور جو شریعت لے کر آئے اس میں لڑکی پر تو 1 پیسے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، لڑکی کے گھر والوں پر۔ اور ہم جو محمد رسول اللہ کے نام لیوائے ہیں، ہم نے جنہوں نے ٹھیکیداری لے رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں کوئی سخت لفظ بول دوں تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں سچ آپ کو بتاؤں تو مجھے بہرائچ والوں سے واقعی تعلق اور محبت ہے، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ جب بہرائچ، بلکہ جب یہاں بہرائچ کا سفر طے ہوتا ہے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھی جن کی مصروفیات ہیں، جو مشغول رہتے ہیں اپنی ان کے الگ الگ تقاضے ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان کا فون آتا ہے بغیر کہے کہ بہرائچ کا سفر ہے تو ہم بھی چلیں گے۔ ہم لوگوں کو تعلق ہے آپ لوگوں سے، اور آپ کو بھی تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے آپ سے بے تکلف ہو کر کھل کر سب کچھ کہہ سکتے ہیں، دوسری اگر تکلف کرنا پڑتا ہے بھائی برا نہ مان جائے۔ ہمارے معاشرے میں 80% باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے مقروض ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سچ بتائیے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 80% باپ وہ ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو وہ مقروض ہوتے ہیں، اور سالوں گزر جاتے ہیں ان کو وہ قرض ادا کرنے میں۔ کسی کو اپنی زمین بیچنی پڑ رہی ہے، کسی کو اپنا مکان گروی رکھنا پڑ رہا ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ میں جو بتلا رہا ہوں یہ تو بہت ہلکی چیزیں ہیں، بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو اپنی بیٹی بیانے کے لیے۔ یہ محمد رسول اللہ کا تیار کردہ معاشرہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہے۔ ذرا سوچو، ایک باپ جو اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میری بیٹی ابھی 1 سال کی ہوئی ہے، اور ہم لوگ کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک دن اس کو بھی ودا کرنا پڑے گا تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ جو 20 سال 22 سال اپنی لخت جگر کو پالتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو پل پل اس کا خیال کرتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے سارے شوق پورے ہوں، اس کی ساری ضروریات پوری ہوں، اس کو اچھی زندگی سکھائی جائے، سلیقہ سکھایا جائے، تعلیم دی جائے۔ بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی بک جائے تو باپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ باپ اپنا جگر کا ٹکڑا، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر ایک بالکل انجان آدمی کے حوالے، بالکل انجان، جس کو اس لڑکی نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، پوری زندگی کے لیے اس کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ کم قربانی ہے؟ اور پھر اس کے پاس چٹھی آئے کہ ہمیں 2 لاکھ کی موٹر سائیکل چاہیے، اور فریج چاہیے، اور واشنگ مشین چاہیے، اور برتنوں کا سیٹ چاہیے، اور صوفہ سیٹ چاہیے، خدا جانے کیا کیا۔ ایک فقیر کٹورا لے کر
1-1 रुपए भीख मांगे तो वो भिखारी है, और ये जो इतनी बड़ी भीख मांगे 5 लाख 10 लाख की, ये कितने बड़े भिखारी है? जोड़ लीजिए जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरिश्ते उम्मत की ये हालात सुनाते होंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होती होगी? क्या आपका दिल नहीं दुखता होगा? क्या पता जो हालात हमारे ऊपर आए हुए हैं ये उसी की नहुसत हो, जो हुजूर का दिल हम दुखा रहे हैं। सगे भाई हैं, साथ में बचपन गुजारा, एक बर्तन में खाया, एक साथ सोए, एक साथ माँ की आगोश में पले, शरारतें साथ में की, खेलकूद साथ में किया, पूरी आधी के करीब जिंदगी साथ में गुजारी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब सिर्फ बच्चों के छोटी छोटी लड़ाई को लेकर सगे भाई हैं और एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे शहर कानपुर से मुत्तसिल ज़िला है उन्नाव, शहर है और उसके अतराफ पूरा ज़िला है। वहाँ से एक साहब तशरीफ़ लाए, अच्छी खासी उम्र थी, 50-55 के आसपास थे, और वो आकर रोने लगे। क्या हुआ? कहने लगे हम 2 भाई हैं, हमारा बड़ा ख़ानदान भी नहीं है, हमारे भाई हमसे बड़े हैं, और पता नहीं कितना उन्होंने बताया, 15 साल 20 साल हो गए, हमने एक दूसरे से सलाम नहीं किया, न एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा करते हैं, अगर कहीं टकरा जाएं तो कन्नी काट के निकल जाते हैं। अब पता नहीं किसकी कितनी उम्र बची है। अच्छा, कोरोना का दौर गुजरा था, तालिबान पिछले साल की बात है, तो पै दर पे अमवात हुई थी, तो आदमी उससे भी डर जाता है। कहने लगे पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी बची है, तो अब जी चाहता है कि बातचीत हो जाए, मेरा भाई मेरे घर आ जाए, मैं उसके घर चला जाऊं। तो चले जाइए भाई, किसने रोका है, क्या परेशानी? कह लगे लेकिन ये दिल में ख्याल आता है कि वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने छोटे भाई को बुलाएं, गले लगाएं। जब वो अपनी जिम्मेदारी ये नहीं अदा कर रहे तो हम क्यों जाएं? हम बिला वजह जाके अपनी नाक कटवाएं। अच्छा, नाक भी बड़ी अजीब गरीब चीज़ है। हमारे समाज में हर आदमी की नाक ऊंची है, पता ही नहीं खुदा जाने ये नाक लेकर कहाँ जाएंगे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी मजाक में फरमाया करते थे कि जिस नाक को हम इतना ऊंचा रखना चाहते हैं, ज़रा तसव्वुर कीजिए अल्लाह ताला इस नाक को वाकई ऊंचा कर दे तो कितने अच्छे लगेंगे। फिर चिड़ियाघर नहीं जाना पड़ेगा, फिर लोग हमें देखने के लिए आएंगे, टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 दिन की जिंदगी है, हर आदमी को मरना है, हर चीज का अंजाम मौत है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसे लोग तो हुए हैं जिन्होंने खुदा का इनकार किया है, लेकिन मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। मरना हर किसी को है। लड़ाई झगड़े लेकर कहाँ जाओगे? ये नाक लेकर कहाँ जाओगे? कौन सी इज्जत तुम्हारे अपने भाई के सामने झुक जाने में घट रही है? और बड़े भाइयों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अपने छोटे भाई को बुला ले, खुद छोटे बन जाएं, क्या घट जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? किससे डर रहे हो? ऐसी इज्जत का क्या करोगे? खाक में जाए ऐसी इज्जत जो 2 भाइयों को आपस में मिलने से रोके। तो खैर उनको समझाया, वो गए, उन्होंने हिम्मत की। उधर बड़े भाई के दिल में भी यही सब पक रहा था। जब ये पहुंचे तो दोनों फूट फूट के रो दिए। बाद में बहुत शुक्रिया अदा किया कि मौलाना आपकी वजह से कम से कम हम लोग मरने से पहले साथ में खाना तो खाएंगे, साथ में बैठेंगे, तो दोनों खानदान तो मिलेंगे आपस में। बहनें हैं, कोई झगड़ा हो गया कारोबार को लेकर बहनों ही साहब से, अब पता चला पूरी जिंदगी बहन अपने मैके नहीं आ सकती, माँ बाप चले गए, ले दे के मैके में भाई बचाए। बहनों को, बहनें सुनिए, बहुत सारी चीज़ें बहनें इसलिए नहीं कहती और करती कि ले दे के एक भाई है वही हमारा मैका है, उससे भी लड़ाई हो जाएगी तो हमारा मैका ही नहीं बचेगा। ये जो बड़ी तादाद में मुसलमानों में ये बीमारी फैली हुई है कि बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते। एक बात तो अभी मुफ्ती साहब ने बतलाई
کہ وہ پوری جائیداد اگر بھائیوں نے اکیلے بانٹ لی اور بہنوں کو نہیں دی تو ان کے لیے پوری جائیداد حرام ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، یہ حرام مال آپ کے حلال مال میں ملے گا تو سب حرام ہو جائے گا، آپ کہہ کے لقمہ حرام ہو جائے گا. بہنوں کا وراثت میں حصہ یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، کسی انسان کا متعین کیا ہوا نہیں ہے. اور بعض بھائی تو اتنے بے غیرت ہوتے ہیں، میں نے خود واقعات سنے کہ بہنوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں بھائی چاہیے یا وراثت چاہیے. یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے. بہنیں اس تکلف میں کہ اگر بھائی سے بھی جھگڑا ہو گیا تو ہمارا تو میکا ہی ختم ہو جائے گا، وہ بیچاری کچھ نہیں کہتی، اور اس طرح بھائی اپنی بہنوں کا استحصال کرتے ہیں. خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہوگا، لیکن اگر آپ حضرات کے علم میں کوئی ایسا ہو تو اس کو بتلائیے تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات و خیرات، تمہاری ساری عبادتیں اللہ میاں کی تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی اگر تم نے اپنے بہنوں کا وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدے نہیں چاہیے. اور یہ جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ والدین سنیں، والدین اگر اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دیں تو جھگڑے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. اور والدین نہیں سمجھتے ہیں کہ وراثت تقسیم کریں گے تو یہ تھوڑا سا اجنبیت والی چیز لگے گی، غیریت والی بات لگے گی کہ بتاؤ ابھی سے وراثت تقسیم کر رہے ہیں، کوئی ہم لوگ لڑے جا رہے ہیں، کوئی ہم لوگ مرے جا رہے ہیں وراثت کے لیے، اتنی کیا جلدی ہے وراثت تقسیم کرنے کی. اور شریف گھرانوں میں بیٹا پتہ چلا نور العلوم سے پڑھ کر پہنچا، عالم بن گیا، اس نے حدیث پڑھی تھی، اس نے شریعت پڑھی تھی، اور والدین سے جا کر کہا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بچوں میں تقسیم کر دیجئے، تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، تم تو ابھی سے اماں ابا کو مارے ڈال رہے ہو. جبکہ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ والدین اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیں. اور یہ جو تھوڑی سی شرم ہے نا جائیداد تقسیم کرنے میں، یہ آپ کی اولاد کی پوری زندگی کے لیے جہنم بن جائے گی. 50-50 ہزار کے لیے قتل ہو رہے ہیں، قتل. اللہ نہ کرے مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہو، لیکن اخبارات میں آپ پڑھیے، 50 کو چھوڑیے، اگر آپ میں سے کوئی پابندی سے اخبار پڑھتا ہے تو 20-20 ہزار کے لیے قتل ہو رہے ہیں. سگے بھائی کا قتل ہو رہا ہے، سگے بھتیجے کا قتل ہو رہا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کریں، یہ رواج دیں. آپ نیت کریے کہ کم سے کم اپنے گھر میں جو والدین یہاں موجود ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اولاد میں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے وہ جائیداد تقسیم کریں. اور جو لوگ ابھی والدین نہیں بنے ہیں، جب بنیں گے ابھی سے، ہم ابھی سے نیت کریں گے اگر ہم اس مقام پر اس لائق بنیں گے تو ہم اپنے جیتے جی انشاءاللہ اپنے بچوں میں جائیداد تقسیم کر دیں گے. اگر ہم نے صرف اس ایک رواج کو عام کر دیا نا معاشرے میں تو 60% جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہمارے معاشرے سے، بلکہ کم کہہ رہا ہوں 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور والدین دنیا سے چلے جائیں اس وقت جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بہن کو بھائی کا آدھا ملے گا. شریعت نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں ترکہ تقسیم کریں اور بیٹی بیٹے کو برابر تقسیم کریں. شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ برابر تقسیم کریں. تو اس چیز کو رواج دیں گے کہ نہیں دیں گے؟